بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وضو میں جو مکروہات ہیں وہ عرض کروں گا۔ عورت کے غسل باوضو کے بچے ہوئے پانی سے جو وضو کرتی ہے عورت، اس سے بچا ہوا پانی جو ہوتا ہے اس سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرنا یا گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا، پانی میں رینٹ یا کھنکار ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رفاظ و حنود کا شعار گلے کا مسح کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پونچھنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت۔ وضو میں مکروہات جو تھے وہ کیے ہیں۔ اب میں آپ کو وضو کے متفرق مسائل عرض کرتا ہوں۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے اور جب کھانے پینے، سونے اور اذان اور اقامت اور خطبہ جمعہ، عیدین اور روزہ مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور جمع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت، اور زبانی قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور حدیث پاک اور علم دین پڑھنے اور پڑھانے اور علاوہ جمعہ، عیدین، باقی خطبوں کے لیے اور کتب دینیہ چھونے کے لیے، اور 70 بعد غلیظہ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھونا یا چھو جائے، صلیب یا بت چھونے کو، کوڑھی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، بغل جو ہے کھنجانے سے جبکہ اس میں بدبو آتی ہو، غیبت کرنے، کہکا لگانے، لغو اشیاء پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حیل مس ہو جانے سے، اور باوضو شخص آدمی کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔ لوٹے کے لیے جو لوٹے کی ٹوٹنی ہوتی ہے اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ لوٹے کی ٹوٹنی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بوقت گرے، نہ اتنی فراغ کشادہ ہو کہ حاجت سے زیادہ پانی گرے، بلکہ متوسط ہو۔ چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھے کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا، ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لے اس کا اندازہ رکھے، ضرورت سے زیادہ پانی نہ لے۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ ڈالے کہ اسراف ہوگا۔ ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہو تو ہڑتال وغیرہ سے صاف کر ڈالیں یا ترواش یا کسی سے کٹوا لیں، ترواش لیں، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ ولحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ آدمی مرد ہو یا عورت کو ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسہ سے بچنے کے بہترین تدبیر میں آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دعا ہے، عمل ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ وضو میں وسوسہ نہیں آئے گا۔ رجوع الی اللہ واعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد پھر سورۃ الناس
پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آمنت باللہ و رسول ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اس کے بعد پڑھنا ہے سبحان مالک الخلائق ان یشاء یذ منکم ویات بخلق جنید وفالق وذالک علی اللہ بعزیز۔ پڑھنا کہ وصفہ پڑھتے وقت جڑ سے ہی جو وصفہ کٹ جائے گا، اور وصفہ کا بالکل خیال نہ رہے گا، اور خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وصفہ ہے۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو وضو کے مکروہات عرض کی ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو وضو توڑنے والی چیزوں کے متعلق عرض کروں گا۔ یہ میں نے مسائل جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، در مختار، رد المحتاج یعنی فتاوی شامی، عالمگیری اور بہار شریعت، ان کے علاوہ جوہرۃ النیرہ، باقی جو کتابیں ہیں مثال قدوری، کنز وغیرہ، ان سے جو ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں۔ اس میں نماز، روزے، تمام مسائل میں نے عرض کی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لے کر آؤ، وہ بھی تفسیریں ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو 5 جگہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔